السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا جب کسی انسان پر فضل ہوتا ہے اور وہ اس کو قبول فرماتا ہے تو اس کو نیک کاموں کی محبت اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان نیک کاموں اور دین کی خدمت کی مختلف صورتوں میں ایک بڑا محبوب اور بلند کام اللہ کے محبوب ترین بندوں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں اور تصوروں کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اسی حوالے سے اس ماہ مبارک میں اہل علم و ادب کے چینل پر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم نے 5 سے 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آج کا جو پہلا حصہ ہے ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کریں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب، یہاں سے دور، بہت دور، سمندر پار، پچھم رخ ایک ملک ہے جس کا نام عرب ہے۔ اس ملک عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے اور کچھ حصہ سرسبز اور شاداب ہے۔ اسی عرب کا ایک صوبہ حجاز ہے۔ حجاز میں بھی کئی شہر ہیں، مثلا جدہ، طائف، مکہ اور مدینہ۔ اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں مکہ معظمہ کی۔ مکہ معظمہ، مکہ معظمہ بہت ہی مقدس، مبارک اور قابل تعظیم شہر ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ جس کی طرف تمام مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اسی مقدس شہر پہ ہے۔ یہ شہر بہت ہی خیر آباد اور سونا سا تھا۔ ہاں، شام اور یمن کے کچھ حصے بہت آباد تھے۔ شام سے یمن اور یمن سے شام کو جو سوداگر آتے جاتے تھے وہ اسی طرف سے ہو کر جاتے تھے، یا کبھی کبھار کوئی قافلہ ادھر سے گزر جاتا تو گزر جاتا، ورنہ یہاں نہ آدمی تھا، نہ آدمزاد، نہ گھر، نہ در، نہ حیوان اور نہ انسان۔ مکہ مکرمہ کی آبادی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے۔ ان کا باپ آزر بت تراش اور بت فروش تھا اور ان کی ساری قوم بتوں کی پجاری تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، تو ان کو اپنے باپ اور اپنی قوم کی گمراہی ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے طرح طرح سے اپنے باپ اور قوم کو سمجھایا، مگر وہ کسی طرح گمراہی سے باز نہ آئے، بلکہ ان کی نصیحت سے ناراض ہو کر ان کو بہت دکھ پہنچایا، تکلیفیں دیں، آگ کے الاؤ میں جھونکا، پتھر مارنے کی دھمکی دی۔ آخر کار انہوں نے اللہ کی مرضی پا کر اپنے سرسبز و شاداب اور محبوب وطن کو چھوڑ دیا اور اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوسوں دور سفر کر کے مکہ معظمہ پہنچے اور ایسے چٹیل میدان میں اپنی بیوی بچے کو اتارا جہاں پہاڑ اور ٹیلے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر ان کو اللہ پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام جانے لگے تو آپ کی بیوی نے کہا، آپ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے۔ بیوی نے پھر کہا، کیا آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ بیوی نے کہا، اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہ کرے گا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو اسی بے آب و گیا زمین پہ چھوڑ کر چلے گئے جہاں دانہ نہ پانی۔
حوالے سے شاعر نے کہا ہے: نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ اللہ اللہ ایک لقودق میدان جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں، اس میں ایک کمزور عورت اور ناتواں بچہ، مگر وہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنے والی بیوی تھی۔ کچھ خوف و ہراس ہوا، نہ کھانے پینے کی فکر، ان کو یقین تھا اللہ تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا، اور وہی ہوا، اللہ نے مدد فرمائی اور خوب مدد فرمائی۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے یوں ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے بچے کو پیاس لگی اور وہ رونے لگا، ماں کی محبت بے چین ہو گئی، پانی تلاش کرنے لگی، مگر مکہ میں پانی کہاں۔ سامنے ایک پہاڑی تھی جس کا نام صفا تھا، اس پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر نظریں ناکام پلٹ آئیں۔ نہ کوئی چشمہ نظر آیا، نہ آدمی۔ گھبرا کر اتری اور دوڑ کر بچے کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ اسی طرح پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بے تاب ہو گئیں اور بے قراری سے مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اسی طرح 7 چکر انہوں نے صفا و مروہ کے لگا ڈالے، لیکن پانی نہ ملا۔ اب جو واپس ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ مارے خوشی کے چشمے کے پاس آئیں اور اس کو چاروں طرف سے مٹی سے گھیر لیا۔ پھر بچے کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور خدا کی اس نعمت کا بڑا شکر ادا کیا۔ یہ وہی چشمہ ہے جو آج آب زمزم کا کنواں کہلاتا ہے، جس سے ساری دنیا کے مسلمان سیراب ہوئے اور ہوتے رہے ہیں، مگر یہ خشک نہ ہوا۔ اور کیسے خشک ہوتا؟ یہ خدا داد کنواں جو تھا۔ جرہم کا قبیلہ۔ قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جرہم کا قافلہ ادھر سے گزرا اور اس نے قریب ہی پانی کا چشمہ دیکھا تو اتر پڑا اور حضرت ہاجرہ سے کہا: اجازت دو تو ہم لوگ بھی یہاں رہ پڑیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا: شوق سے رہو، لیکن چشمے پر تمہارا قبضہ نہ ہوگا، یوں تم جتنا پانی چاہو لے سکتے ہو۔ وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہونہار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا: اللہ کا حکم ہے میں تم کو ذبح کروں۔ سعادت مند بیٹے نے کہا: ابا جان، آپ اللہ کا حکم بجا لائیے اور اللہ کے حکم سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چاہنے والا باپ اپنے محبوب بیٹے کو منی لے جاتا ہے اور وہاں لٹا کر گلے پر چھری رکھتا ہے کہ آواز آتی ہے: ابراہیم رک جاؤ، تم امتحان میں پورے اترے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جنت سے ایک مینڈا لے کر جاؤ۔ اسماعیل ذبح نہ ہونے پائے، ان کی جگہ مینڈا ذبح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ اثار اور قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر قربانی واجب کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر تشریف لائے تو دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کا ایک گھر بنایا جو بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کے نام سے مشہور ہوا۔ دونوں باپ بیٹے پہاڑ سے پتھر لاتے اور کعبہ بناتے، ہاتھ کام میں مشغول تھے اور زباں پر یہ دعا تھی: اے اللہ، اس شہر میں امن و امان قائم کر اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، اور ہم کو، ہماری اولاد کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک جماعت ایسی پیدا کر جو تیری مطیع
اور فرما بردار ہو۔ پھر ان میں ایک رسول پیدا فرما جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور علم و حکمت سکھائے۔ تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا قبول فرمائی۔ آج اس چٹیل میدان کو جا کر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ رزق ایسا کہ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، پانی ایسا کہ ساری دنیا میں زمزم جاتا ہے اور کم نہیں ہوتا۔ عبادت کو تو دیکھو، ہر سال دور دور سے لوگ کھینچ کھینچ کر حج کے خاطر آتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ پر لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور مکے کی وادیاں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہیں۔ پھر انہی کی دعا سے انہی کی نسل میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں، جس سے مکہ میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور ان کی اولاد۔ وہی جرہم کا قبیلہ جو مکے میں آ کر مقیم ہوا تھا، اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ پھر ان سے جو اولاد ہوئی وہ خوب پلی بڑی، خوب پھولی پھلی اور عرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی۔ پہلے تو یہ لوگ ایک اللہ کے پجاری اور اس کے دین کے پرستار تھے۔ سب کا رب اللہ تھا، سب کا دین اسلام تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ لوگ اللہ سے دور اور کفر کے قریب ہوتے گئے۔ پھر تو یہ ہوا کہ بالکل ہی خدا سے غافل ہو گئے اور بتوں کے پکے پجاری بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اب سے 1400 برس پہلے کی بات ہے کہ یہی عرب برائیوں کا اڈا اور بتوں کا مرکز تھا۔ کون سی ایسی برائی تھی جو وہاں موجود نہ تھی؟ جیسا کہ ایک شاعر نے عرب کا نقشہ کچھ اس طریقے سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے: چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح سے ان کی حالت بری تھی، بہت اسی طرح گزری تھیں ان کی صدیاں، کہ چھائی ہوں نیکیوں پر تھی بدیاں، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پر جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان کی، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان کی، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی۔ اب ہم آتے ہیں قبیلہ قریش کی طرف۔ خیر، عرب والے جیسے کچھ تھے، لیکن عرب خود اپنی ذات سے تو وہی عظمت والا ملک تھا جس کا سکہ چاروں دانگ عالم پہ چھایا ہوا تھا، جس کی شہرت دور دور پہنچی ہوئی تھی۔ اسی ملک عرب میں حجاز کے اندر قریش کا شریف خاندان آباد تھا۔ یہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب کے تمام اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن قریش کا خاندان جو ان کی اولاد میں نامور خاندان تھا، وہ خاص مکہ معظمہ ہی میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد آباد تھا۔ یہی کنبہ کعبے کا متولی بھی تھا۔ ہاشم
قریش کے قبیلے میں کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں ایک خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اپنے خاندان میں بڑے معزز شخص تھے، بڑے ہی سخی، بہت ہی مہمان نواز، بڑے ہی سیر چشم۔ حج کے زمانے میں حاجیوں کی خدمت دل کھول کر کرتے تھے اور بہت ہی خاطر تواضع سے پیش آتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جس طرح قریش ممتاز تھے، اسی طرح قریش کے تمام افراد میں ہاشم ممتاز تھے۔ عبد المطلب۔ ہاشم نے اپنی شادی مدینہ طیبہ میں بنو نجار کے خاندان میں کی تھی۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا۔ یہی شیبہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ اپنے باپ ہاشم کے جانشین ہوئے۔ ہاشم کے بعد کعبے کا سارا انتظام انہی کے سپرد ہوا۔ کعبے کی دیکھ بھال یہی کرتے تھے اور دور سے آنے والے حاجیوں کے کھانے اور ٹھہرنے کا انتظام بھی یہی کرتے تھے۔ ایک کام سے سب سے بڑا انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا وہ کنواں جس کو زمزم کہتے ہیں، لوگوں کی لاپرواہی سے پٹ گیا تھا، یعنی خراب ہو چکا تھا، اس کو صاف کرا کے لوگوں کے لیے عام کر دیا۔ یہ وہی کنواں ہے، جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کا پانی پیتے ہیں اور اس کا تبرک اپنے عزیزوں اور دوستوں کے لیے لاتے ہیں۔ عبد المطلب کی اولاد۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں 5 لڑکے چند اسباب کی بنا پر بہت مشہور ہوئے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا کر مشہور ہوئے۔ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کی وجہ سے، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور محبت کی وجہ سے، اور ابو لہب دشمنی کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ عبداللہ اپنے باپ کے بہت محبوب اور پیارے بیٹے تھے۔ ان کی شادی قبیلہ قریش کے ایک بڑے شریف گھرانے میں ہوئی۔ ان کا نام بی بی آمنہ تھا۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن انتقال سے پہلے اپنی ایک نشانی جو رشک آفتاب اور رشک مہتاب بنی بی بی آمنہ کو دیتے گئے۔ آج کا حصہ، پہلا حصہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی حصے ٹائملی ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔